کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اس زمین پر۔ یہ زندگی دینے والا اللہ ہے، اور اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہم کو ایک امتحان کے لیے دی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور قیامت کے دن اس امتحان کا رزلٹ آنے والا ہے۔ جو قیامت کے اس نتیجے کے دن میں کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے، اور جو اس رزلٹ کے دن میں ناکام ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ قیامت کا دن جو نتیجے کا دن ہے، جو رزلٹ کا دن ہے، اس دن میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور میں ہم کو ایک پاک دل لے کر کے پہنچنا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے اگر قیامت کے دن کامیابی چاہیے تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ انسان کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، اس کے بچے اس کے کام آئیں گے۔ پھر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن کامیابی ملے گی؟ اللہ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے یہاں پاک دل لے کر کے پہنچے گا، سلیم دل لے کر کے پہنچے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ جنت چاہیے تو۔ اللہ کی جنت ایک پاک جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ پاک دل والوں کو ہی جس میں داخل فرمائے گا۔ اور دنیا میں بہت ساری چیزیں جن سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے، کفر کی گندگی سے پاک رکھنا ہے، شرک کی گندگی سے پاک رکھنا ہے، بدعتوں کی گندگی سے پاک رکھنا ہے، شبہات کی گندگی سے پاک رکھنا ہے، شہوات کی گندگی سے پاک رکھنا ہے۔ بہت ساری اخلاقی خرابیاں ہیں جن سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے، اور انہی اخلاقی خرابیوں میں سے ایک بڑی خطرناک خرابی ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، جن سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے، وہ ہے حسد۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، جب تک لوگ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، لوگ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ آج کے مختصر سے خطبے میں تین چیزیں انشاءاللہ تعالی حسد کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ حسد کہتے کس کو ہے، حسد کیا ہے اور کیا حسد نہیں ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے سیکھا جاتا ہے نیک عمل کو، ویسے ہی کسی برائی کو اس سے بچنے کے لیے ضروری کہ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ وہ برائی کیا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی حسد کس کو کہتے ہیں، پھر دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ حسد کے نقصانات کیا ہیں، اور تیسری چیز انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ حسد سے حفاظت کیسے کی جائے، اپنے دل کی حسد کی حفاظت کیسے کی جائے، اور دوسروں کی حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ یہ تین باتیں انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، حسد کس کو کہتے ہیں۔ حسد کے علماء نے الگ الگ تعریفات کی ہیں،
ان ساری تعریفات کو اگر ملایا جائے تو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ حسد جو ہے نا اس کی 3 اسٹیج ہوتے ہیں، 3 لیولز ہوتے ہیں. یہ سمجھیں کہ حسد ایک طرح کی بیماری ہے، جیسے بیماریوں کے اسٹیج ہوتے ہیں نا، جیسے کینسر کے اسٹیج ہوتے ہیں، ویسے حسد کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں. پہلا اسٹیج حسد کا جو ہے نا وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. حسد دل کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں، دل کے ایک احساس کو کہتے ہیں. یہ کیفیت ہے تکلیف کی. اور یہ تکلیف کب ہو؟ یہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں. تو حسد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کی کسی نعمت کو دیکھ کر کے دل میں تکلیف کا محسوس ہونا، دل کا رنجیدہ ہو جانا. کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر کے اگر میرا دل غمگین ہو جا رہا ہے، مجھے کسی کی نعمت دیکھ کر کے کراہیت محسوس ہو رہی ہے، کسی کا سکھ دیکھ کر کے اگر میں دکھ میں مبتلا ہو جا رہا ہوں، کسی کی نعمت مجھے مصیبت میں مبتلا کر دے رہی ہے، کسی کی آسانی دیکھ کر کے میں پریشان ہو جا رہا ہوں، یہ وہ کیفیت ہے جہاں سے حسد کی شروعات ہوتی ہے. یہ جڑ ہے حسد کی. یہیں سے حسد پنپتا ہے کہ دوسرے کی آسانی میرے لیے پریشانی بن جائے. اس لیے بعض علماء نے حسد کی تعریف کرتے ہوئے کہا بغض نعمت المحسود، کہ حسد کہتے ہیں محسود کی نعمت دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا احساس کرنا. بغض کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرنا، کراہیت محسوس کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حسد کہتے ہیں. دیکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ ایمان کا بہت اعلیٰ ترین درجہ، اللہ بھی ہم کو اس درجے میں پہنچا دے. ہاں، اعلیٰ ترین درجہ ایمان کا کیا ہے کہ آپ کے بھائی کو کوئی نعمت ملی ہے نا، اس کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرنے کی بجائے آپ خوش ہو جائیں، گویا کہ وہ نعمت اس کو نہیں آپ کو ملی. آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی فضل کیا ہے، اس کو مال و دولت دیا ہے، اس کو اولاد دی ہے، اس کا گھر اچھا ہے، اس کی گاڑی بڑی ہے، اس کا کاروبار بڑا ہے، اس کی سیلری اچھی ہے، لوگوں میں اس کے لیے شہرت ہے، محبت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کسی بھی طرح کی نعمت ہے. ایمان والے بندے کی علامت کیا ہوتی؟ جو کامل ایمان والے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والوں کی علامت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کہ اگر میں پسند کرتا ہوں میرا کاروبار بڑا ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کا کاروبار بڑا کر دیا، میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. جس نعمت کے ملنے پر جیسی خوشی مجھے اپنے لیے ہونی چاہیے تھی، ویسی خوشی مجھے اپنے بھائی کی نعمت کو ملنے پر اس کے لیے ہو جائے. یہ ایمان کا بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے، اللہ کو اس درجے پہ پہنچا دیا. یہ صحابہ والا درجہ ہے. صحابہ تھے، صحابہ اس مقام کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انصار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہ انصار اتنے ایمان والے لوگ ہیں کہ مہاجرین کو اگر کچھ دے دیا جائے، مہاجرین کو اگر کسی چیز سے نواز دیا جاتا ہے تو یہ انصار اپنے دل میں کسی طرح کا حسد محسوس نہیں کرتے. یہ بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. بلکہ حسد محسوس کرنا ان کا تو مقام یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خود ایک نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر کے اپنی نعمت دوسروں کو دینے کو تیار ہے. یہ بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کسی کو کسی اور ذریعے سے نعمت مل رہی ہے، اس سے حسد کرنا تو دور کی بات ہے. انصار کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی نعمت سے خود کو محروم کر کے مہاجرین کو نوازنے کو تیار ہے. یہ اور اعلیٰ ترین درجہ ہے. ہم کو تو کوئی کسی اور ذریعے سے نعمت حاصل کر کے تو برداشت نہیں ہوتا ہے. ہاں، انصار کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی نعمت سے خود کو محروم کر کے خود بھوکا رہ کر یہ دوسرے کھانا کھلانے کو تیار تھے.
مہاجرین جب آئے کہا بھائی میری 4 بیویاں ہیں, آپ بتاؤ میں 2 کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ شادی کر لو, میرا گھر ہے آدھا تم لے لو, میری کھیتی باڑی آدھی تم لے لو. یہ تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایمان کے اس درجے پہ نہ پہنچا ہو, تو اس سے کمتر ترین درجہ یہ کہ ٹھیک ہے بھائی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے میں خوش نہیں ہو پا رہا, میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے شادماں نہیں ہوں, تو تکلیف بھی محسوس نہ کرو, نیوٹرل رہو. یہ بھی ایک درجہ ہے ایمان کا کہ چلو اس درجے پہ تو نہیں ہو کہ خوش ہو جاؤ, پر نیوٹرل. کسی کو کوئی نعمت ملی ہے, مجھے اگر خوشی نہیں ہوئی تو غم بھی نہیں ہوا, مجھے اگر تکلیف نہیں ہوئی, اگر میں فرحت محسوس نہیں کر سکا تو تکلیف بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں. یہ بھی ایک درجہ ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس درجے میں بھی پہنچے ہوئے. سلف میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, سلف کہا کرتے تھے ہم کو کسی کی نعمت دیکھ کر کے تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو یہ نعمت ملی ہے اس کی 2 میں سے ایک کوئی حالت ہوگی, 2 میں سے ایک معاملہ ہوگا. جس کو نعمت ملی ہے یا تو وہ جنتی ہوگا یا تو وہ جہنمی ہوگا, ہے نا. ہر انسان یا تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے. تو دنیا میں اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو دیکھ کر کے حسد محسوس نہیں کرتے, کیونکہ یا تو وہ جنتی ہے یا تو وہ جہنمی ہے. اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت ملنے والی ہے, اس کی دنیا کی نعمت پر کیا حسد کرے اس سے. ہاں, اس کو تو آخرت میں جنت ملنے والی ہے. جس کو جنت ملنے والی ہے اس کی دنیا کی حقیر سی نعمت پر کیا حسد کرے ہم اس سے. اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم میں جانے والے کو کوئی نعمت مل بھی جائے تو کیا فرق پڑ سکتا. ہاں, تو اس لیے دنیا میں کسی کو کوئی نعمت ملے تو آپ اس سے حسد نہیں کرتے. یہ نیوٹرل رہنا بھی ایک ایمان کا درجہ ہے. لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ہیں, خاص طور پہ آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو کسی بھائی کی نعمت دیکھ کر کے تکلیف سے بچا لے جائیں. بہت کم لوگ ہیں ایسے. بلکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی بڑی نعمت دیکھ کر کے لوگ تکلیف محسوس کر رہے ہے نا. حسد ہمارے دلوں میں ایسا گھر کر گیا ہے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. ہاں بھائی, کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دے دیا, جائیداد دے دی, اولاد دے دی, شہرت دے دیا, عہدہ دے دیا, منصب دے دیا, علم دے دیا, یہ سب تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں حسد ایسا جڑ پکڑ چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں لوگوں کی برداشت نہیں ہوتی, خاص طور پہ عورتیں. ہاں, میں نے بعض خواتین کو دیکھا نا, ان کو اپنی کسی سہیلی سے, بہن سے اس بات پر حسد ہے کہ ان کے بچے میرے بچے سے خوبصورت کیوں, اس پہ حسد کر. ہاں, ان کے بچے میری سہیلی کے, میرے پڑوسی کے, میری بہن کے بچے میرے بچوں سے خوبصورت کیوں, حسد کرنے لگتے. ہاں, مرد چھوٹے چھوٹے, کسی کا کاروبار اچھا, موبائل کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیا لوگ جلن کرنے لگتے ہیں, اچھی گاڑی کسی کی دیکھ لی جلن کرنے لگتے ہیں, حسد میں جل مرتے. حتیٰ کی صورتحال یہ ہے کہ کسی کی بچی کو اچھا شوہر مل جائے لوگ برداشت نہیں کرتے. ہاں, بہت سارے علاقوں میں, اللہ نہ کرے کہ یہ صورتحال یہاں بھی ہو, لیکن بیشتر معاشروں میں یہ مسئلہ ہے نا, کسی کی بچی کو اچھا شوہر مل جائے لوگ برداشت نہیں کرتے. میں دیہاتی علاقے میں ایک جگہ پر کسی بچی کا رشتہ فکس ہوا, تو رشتہ جب طے کرنے کی بات آئی کہ لڑکا آ کر کے لڑکی کو دیکھ لے, تو گاؤں سے دور ایک ہوٹل میں طے کیا گیا کہ یہاں پر لڑکی کو ہم لے کر کے آئیں گے اور لڑکا یہاں پہ آ کے لڑکی کو دیکھ لے. تو میں نے کہا بھائی آپ کا اتنا اچھا خاصا گھر ہے, یہاں بلائیے لڑکے کو, ہوٹل میں لڑکی دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے. گھر پہ بلائیے, لڑکا گھر پہ آ کر کے لڑکی دیکھ لے. تو گھر والے بولنے لگے مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکا اور اس کے گھر والے اگر گاؤں میں آئے لڑکی دیکھنے کے لیے اور گاؤں والوں کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی کا رشتہ فلاں جگہ لگ رہا ہے, گاؤں والے رشتہ نہیں ہونے دیں گے. اتنا حسد ہے لوگوں کے دل میں کہ گاؤں والے رشتہ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے احتیاطاً جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی, بہت ساری جگہوں پر تو لڑکے کا گاؤں اور اس کے گھر کا پتہ نہیں لکھا جاتا کہ کہیں جا کر کے رشتہ نہ توڑوا دے. اور ہوتا ہے, توڑواتے ہیں لوگ رشتہ. کئی کیسز میں جانتا ہوں جہاں اچھا خاصا لگا ہوا رشتہ صرف حسد کی وجہ سے توڑوا دیا گیا.
اتنا لوگوں کو تکلیف, اتنا لوگوں کے دلوں میں اتنا حسد بھرا ہوا ہے, اتنا حسد بھرا ہوا ہے. آپ سو رہے ہیں نا اور کسی کو پتہ چل جائے اچھا خواب دیکھ رہا ہے, جگا دیں گے. لوگ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی سوتے میں اچھا خواب دیکھ لے. یہاں سے حسد کی شروعات ہوتی ہے کہ دل میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے, برا لگ رہا ہے کسی کی نعمت دیکھ کر کے. یہ پہلا اسٹیج ہے حسد کا. اب یہ جو حسد کا اسٹیج ہے نا, کہ جب دوسرے لیول پہ جب حسد کی بیماری جاتی ہے, جب یہ بیماری سیکنڈ اسٹیج پہ پہنچتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, دل میں جو یہ تکلیف تھی اب یہ تکلیف خواہش کا روپ دھار لیتی ہے. پہلے صرف تکلیف تھی, اب یہ تکلیف جو ہے وہ تمنا میں تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے صرف دل میں تکلیف تھی پہلے اسٹیج پر کہ ارے فلاں کو یہ نعمت کیوں مل گئی. اب جب دوسرے اسٹیج پر یہ بیماری چلی جاتی ہے تو بندہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش یہ نعمت اس سے چھین جائے. دل میں دیکھ کر کے تکلیف ہوئی, سمجھ میں آیا, لیکن اب تمنا ہونے لگی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے. اس کا گھر اتنا بڑا کیوں ہے, اس کا گھر ڈہ جائے. اس کا کاروبار اتنا کیوں ہے, اچھا یہ تباہ ہو جائے, ہاں یہ برباد ہو جائے, اس کا رشتہ ٹوٹ جائے, اس کی گاڑی خراب ہو جائے, اس کا کاروبار بند ہو جائے, اس کی نوکری اس سے چھین جائے. تمنا ہونے لگتی دل کے اندر, اور وہ تمنا پوری ہو جائے تو خوشی بھی ہوتی ہے لوگوں کو. کسی کو جب دل میں حسد ہوتا ہے نا تو نعمت دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے, اور نعمت کے چھین جانے پر دلوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ اسے چھین گئی. یہ حسد کا سیکنڈ اسٹیج ہے. اس لیے بعض اہل علم نے حسد کی تعریف کی ہے کہ تمنی زوال نعمت المحسود, کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے زائل ہونے کی, اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا, یہ حسد ہے. اچھا ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ بھائی کسی کی نعمت آپ نے دیکھی, آپ یہ تمنا نہیں کر رہے کہ اس کی نعمت چھین جائے, آپ تمنا کر رہے کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے. یہ حسد نہیں ہے. کسی کی نعمت دیکھ کر کے اگر دل میں یہ تمنا ہو رہی ہے مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی, اس کو حسد نہیں کہتے, اس کو رشک کہتے ہیں. یہ دنیا کی چیزوں میں جائز ہے اور دین کی چیزوں میں مطلوب ہے, اچھی ہے. دنیا کی چیزوں میں کسی کا بڑا گھر دیکھا, آپ سوچ رہے کاش میرا بھی ایسا گھر ہوتا, یہ حسد نہیں ہے. کسی کی اچھی گاڑی دیکھی, سوچا کاش میری بھی اچھی گاڑی ہوتی. کسی کا بڑا کاروبار دیکھا, آپ سوچ رہے کاش میرا بھی بڑا کاروبار ہو جائے, جائز ہے. بلکہ اگر دین کی نعمتوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے تو یہ باعث ثواب ہے. کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ تہجد میں اٹھ کر کے کئی پارا قرآن پڑھ لے رہا ہے, اب آپ تمنا کر رہے ہیں کاش میں بھی حافظ قرآن ہوتا, میں بھی لمبی لمبی سورتیں پڑھ سکتا حافظوں کی طرح. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن یہ چیز ہے کہ اس پر رشک جائز ہے. حسد کہا گیا ہے لیکن وہاں اصل میں غبطہ ہے جس کو حسد کہہ دیا گیا, کہ ایک حافظ قرآن کو دیکھ کر کے یہ رش کرنا کہ کاش مجھے بھی اتنا قرآن یاد ہوتا, میں بھی لمبی لمبی قیام کرتا, یہ جائز. کوئی مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں, آپ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا, میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا, یہ جائز. یہ حسد کب ہے, جب آپ اپنے لیے صرف تمنا نہیں کر رہے, آپ تمنا یہ کر رہے ہیں کہ سامنے والے سے اس کی نعمت چھین لی جائے, تب یہ خطرناک ہے. اچھا یا اس اسٹیج تک کے حسد جو ہے نا وہ صرف دل کے اندر ہے, تکلیف کہاں ہے, دل میں ہے, تمنا کہاں ہے, دل کے اندر ہے. حسد جب تک کہ سیکنڈ اسٹیج پر رہتا ہے نا آپ کے کنٹرول میں ہے. بھائی بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے ایمان اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ دل کو تکلیف سے بچا سکے, تمنا سے بچا سکے, ہے کسی کی نعمت دیکھ کر کے دل میں تکلیف بھی ہو رہی ہے, تمنا بھی پیدا ہو گئی کاش اس سے نعمت چھین لی جائے, نہیں اتنا ایمان اعلیٰ ہے. پر ایمان والا بندہ وہ کیا کرتا ہے, اس تمنا کو, اس تکلیف کو دباتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. ایسی کوئی تمنا جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو دل کو سمجھاتا ہے, نفس کو ملامت کرتا ہے, اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ تمنا کرنا درست نہیں ہے, یہ نعمت دینے والا اللہ ہے. اگر اس اسٹیج پہ بھی بندہ اپنے دل کو کنٹرول کر لے, اپنے جذبات کو دبا دے, بلکہ ایمان والا بندہ آگے بڑھ کر کے کیا کہتا ہے, جس کو نعمت ملی ہے اس سے جا کر کے کہہ دیتا ہے بارک اللہ فیکم. کیا مطلب ہوتا ہے بارک اللہ فیکم کا, کہ اللہ آپ کی اس نعمت میں اور برکت عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وہ پانی ہے جو حسد کے آگ کو بجھا دیتا ہے, بجھا دیتا ہے حسد کی آگ کو. کنٹرول کر لیا اپنی نفس کو, قابو کر لیا,
تب تو یہ باعث ثواب ہے. یہ بھی مجاہدہ ہے ایک طرح کا. جہاد صرف دشمنوں سے نہیں ہوتا. ایک جہاد آدمی کو, انسان کو اپنی نفس سے کرنا پڑتا ہے کہ اپنی دل کو کنٹرول کر لے گیا, اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے گیا, دبا دیا. یہاں تک بھی پہنچ کر کے بندہ, یہ حسد اتنا خطرناک نہیں ہوتا. اگر بندے نے ان جذبات کو دبا دیا, اپنے احساسات کو, اپنی فیلنگ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا, اپنی نفس کو سمجھا لے گیا ملامت کر کے, تب بھی یہ حسد اتنا خطرناک نہیں ہوتا. پر جو حسد کا تیسرا اسٹیج ہے وہ بہت خطرناک ہے. جہاں کوئی فاسق آدمی اس حسد کو صرف تمنا تک محدود نہیں رکھتا کہ دل میں ایک تمنا ہے, وہ پریکٹیکلی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ سامنے والے سے اس کی نعمت چھین جائے. اب یہ حسد کیا تھا؟ اب تک کے سیکنڈ اسٹیج پر حسد صرف دل کے اندر تھا. تھرڈ اسٹیج پہ جا کر کے یہ حسد دل کی کیفیت سے عمل میں کنورٹ ہو گیا ہے. اب وہ ایک پریکٹس بن گیا ہے, اب وہ عمل میں آ گیا ہے. اب سامنے والا پریکٹیکلی اسٹرگل کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے سامنے والے سے اس کی نعمت چھین لی جائے. یہ جو تیسرا اسٹیج ہے حسد کا, یہ بڑا خطرناک ہے, کیونکہ اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد حاسد کسی بھی درجے پہ جا سکتا ہے. بلکہ بیشتر جو ظلم کے قبیل کے گناہ ہیں, بیشتر جو اخلاقی جرائم ہیں, ان کا تعلق کہیں نہ کہیں حسد سے ہوتا ہے. سب حسد کے پیٹ سے ہی پیدا ہونے والے جرائم. کسی کی نعمت دیکھ لی, برداشت نہیں ہو رہا ہے, اب کچھ نہیں کر پا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, کچھ کر نہیں پائے گا تو بھی گنہگار ہو جائے گا. کی تمنا ہے لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. اگر بس میں ہوتا تو سامنے والے سے چھین لیتا, پر بس میں ہی نہیں ہے اس کے, تب بھی گنہگار ہے. تب بھی یہ بھی حسد کا تیسرا اسٹیج ہی ہے کہ دیکھ کر کے کر رہا ہے, جل رہا ہے, پر کچھ کر نہیں پا رہا, اور اگر کچھ کرنے کے لائق ہے تو کرے گا. بیشتر گناہ جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کیوں ہوتے ہیں؟ یہی حسد کے پیٹ سے. کسی کی نعمت دیکھ لی, برداشت نہیں ہو رہا, جادو کروا رہے ہیں اسے. جادو کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے محبوب آپ پر جادو کرواتے ہیں؟ ہاں, کون ہوتے ہیں جادو کروانے والے؟ کچھ نہیں کر پا رہے, پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کر سکتا, سوچتا ہے چلو جادو ٹونے سے سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہوں. ڈھونڈ رہا ہے اس کی برائی. اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو شہرت دے دی ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہے, برداشت نہیں ہو رہا اس سے کہ اس کی تعریف کیسے ہو رہی ہے. اب برائی ڈھونڈ رہا ہے اس کی, کہ کوئی اس کا عیب مل جائے تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. یہ کیا ہے؟ کسی کی برائی ڈھونڈنا کیا ہے؟ عیب جوئی, تجسس. اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا, گناہ ہے. یہ تجسس کون کرواتا ہے؟ حسد کرواتا ہے. عیب ڈھونڈ رہا ہے, مل گیا عیب, اب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ غیبت ہے. حسد انسان سے غیبت کرواتی ہے. عیب ڈھونڈ رہا تھا, نہیں عیب ملا, اب کیا کر رہا ہے؟ جھوٹا ہی کوئی ایک عیب اپنی طرف سے کر کے اس کی طرف منسوب کر دیا, تہمت لگا دی اس کے اوپر, تاکہ اس کو بدنام کر دے. تہمت کیا ہے؟ گناہ ہے. کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حسد کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا. حتیٰ کہ حسد انسان سے قتل تک کروا لیتا ہے. حسد انسان سے قتل کروا سکتا ہے. حسد اتنا خطرناک جرم ہے. بلکہ دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے ہوا. بعض سلف نے کہا کہ آسمان پر پہلا گناہ اور زمین پر پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی. آسمان پر پہلا گناہ جتنا ہمارے علم ہے, آسمان پر سب سے پہلا گناہ کیا ہوا کہ ابلیس نے کہا میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ ابلیس کی فضیلت برداشت نہیں, ابلیس حضرت آدم کی فضیلت برداشت نہیں کر سکتا. حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, یہ آدم کی فضیلت ابلیس سے برداشت نہیں ہو سکی. حسد وہ چیز تھی جس نے ابلیس کو سجدے سے انکار کروایا. حسد وہ چیز تھی جس نے قابل کو حابیل کے قتل پر مجبور کیا. کیوں قابل نے قتل کیا حابیل کا؟ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے, کہ حابیل کو نعمت مل گئی, اس کی بیوی جو اس کے حصے میں آئی خوبصورت تھی, اور اس کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی, برداشت نہیں کر پایا. قابل برداشت نہیں کر پایا. حسد قتل تک کروا سکتا ہے. کتنا خطرناک جرم ہے حسد. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھیں. ہاں, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے کیا پرابلم تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام ان کو کوئی ایذا پہنچا رہے تھے, تکلیف دے رہے تھے؟ نہیں, وہ تو چھوٹے 7-8 سال کے بچے تھے. کیا پرابلم تھا حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کو
کہ یوسف کو باپ کی نعمت کیوں مل رہی ہے, باپ کی محبت کی نعمت. قال یوسف واخوہ احب الی ابینا منا, بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کی کہ یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے, ہمارے ابا ہم سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت کی نعمت اتنا زیادہ ان کو تکلیف میں مبتلا کر گئی کہ کہا اقتلوا یوسف, چل یوسف کو قتل کر دے. ابھی یا پھر اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے, دور جنگل میں جا کر کے اس سے چھٹکارا ملے گا اور ہم اپنے باپ کے چہیتے ہو جائیں گے. حسد انسان سے اتنا نیچ بنا دیتا ہے, انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ 7-8 سال کا اپنا بھائی ہے, اپنے بھائی کو قتل کروا سکتا ہے حسد. اتنی خطرناک, بلکہ کفر, قتل بھی چھوٹا گناہ ہے, حسد انسان سے کفر کروا سکتا ہے. اتنا خطرناک جرم ہے. ہاں, جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو کیا پرابلم تھا اللہ کے نبی سے؟ ہاں, وہ تو اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, اس کی بشارتیں صفتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. ان اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے جیسا اپنے بچوں کو پہچانتے. اس کے باوجود اللہ کے نبی کا انکار کیوں کیا؟ حسد. کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوا, یہ حضرت اسماعیل کے خاندان میں کیسے پیدا ہو گیا, اس کو بنو اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے تھا. اس حسد نے انکار کر. ابو جہل کو دیکھا, ابو جہل کیا کرتا تھا, لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تم کو پتا نہیں ہے کہ محمد نبی ہے؟ کہ مجھ کو پتا ہے محمد نبی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خاندان بنو مخزوم اور بنو ہاشم دونوں میں مقابلہ چلتا رہا. انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا, ہم نے بھی کھانا کھلایا. انہوں نے لوگوں کی ضیافت کی, ہم نے بھی ضیافت کی. ہر بھلائی کے کام میں ہم ان کے برابر کھڑے رہے, یہاں تک کہ جیسے ہم ریس کے 2 گھوڑے ہوں. ہر چیز میں ہم نے ان کی برابری کی. اب بنو ہاشم کا ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں رسول بنا دیا گیا ہوں. اب بنو ہاشم والے کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ایک رسول آ گیا ہے, تو اگر ہم اس کو رسول مان لیں تب تو کبھی اس کی برابری نہیں کر پائیں گے, ہم کہاں سے رسول لے کر کے آئیں گے. صرف یہ حسد ابو جہل کو کفر تک لے کے گیا. اللہ ہم کو محفوظ رکھے حسد سے. اچھا, میں جب حسد پر گفتگو کرتا ہوں, ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے ہاں شیخ صحیح بول رہے ہیں, فلاں آدمی بھی مجھ سے ایسا حسد کرتا ہے, فلاں آدمی بھی مجھ سے حسد کرتا ہے, فلاں آدمی بھی مجھ سے حسد کرتا ہے. سب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ کسی سے حسد نہیں کرتے. ہاں, جب بھی حسد پر بات ہوتی ہے تو دوسروں کو دیکھتے ہیں, ہاں یہ آدمی بھی ایسا, یہ آدمی. بھائی دوسروں کے حسد سے پہلے اپنے دلوں کے حسد کا علاج کرو. ہاں, پہلا اپنے آپ کو حسد سے پاک رکھنا ضروری ہے. جب بھی حسد پر بات ہوتی ہے ذہنوں میں دوسرے ہی لوگ آتے ہیں. کبھی اپنا دل بھی ٹٹولو کہ کہیں یہ بیماری تمہارے دلوں میں بھی تو گھر نہیں کر گئی ہے. اچھا, حسد کی کچھ خصوصیات ہیں, 3 خصوصیت حسد کی میں بیان کرتا ہوں. حسد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حسد واحد ایسا گناہ ہے جو اپنے آپ میں گناہ بھی ہے اور سزا بھی ہے نا. بھائی دیکھو, دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں میں وقتی طور پہ صحیح تھوڑا بہت مزہ تو ہے, گناہوں میں لذت ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت حفت النار بالشہوات, اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مزیدار چیزوں سے گھیر دیا ہے. یعنی وہ گناہ جو انسان کو جہنم میں لے کر کے جانے والے وہ بہت مزیدار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بھائی فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئے پڑے رہنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بتائیے بھائی, جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے, سب نے تو نہیں پڑھی ہوگی کہ سب نے پڑھی آج ماشاءاللہ. اتنی بھیڑ تو نہیں رہی ہوگی نا فجر کی نماز میں کہ تھی آج. ہاں, جس نے, اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا کس سے پوچھو کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی, پر مزہ تو آتا ہے بھائی. فجر چھوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ فجر کی اذان کے بعد جو نیند آتی ہے نا, الارم بند کرنے کے بعد جو نیند آتی, جو مطلب نیک لوگ الارم لگا کے سوتے ہیں, وہ بہت پیاری نیند ہوتی ہے, بہت مزہ آتا ہے. ہاں, مزہ نہیں آتا تو لوگ اپنے لیے جہنم تھوڑی قبول کر لیتے اپنی سی نیند کے لیے. تھوڑی سی جو نیند ملتی ہے اس نیند کے چکر میں وہ نیند چاہیے چاہے اس کے بدلے جہنم جانا پڑے, اتنی مزیدار نیند ہوتی ہے وہ. مزہ آتا ہے تبھی چھوڑتے ہوں گے. ہر گناہ میں مزہ ہے بھائی. چوری کرنے والے کو چوری کرنے میں مزہ آتا ہے, جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے, شرابی کو شراب پینے میں مزہ آتا ہے, زانی کو زنا کرنے میں مزہ آتا ہے.
غیبت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. غیبت کتنا لذیذ اور مزیدار گناہ ہے. ہاں ہے کہ نہیں؟ لوگ سر نہیں ہلا رہے کہ اگر بول دیا تو سمجھے کہ نہیں کرتے, پر سب غیبت کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ غیبت بہت لذت دار جرم ہے. اتنا مطلب غیبت اتنا لذیذ گناہ ہے نا. آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے, آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ وہ دماغ والی بات زبان پہ نہ آئے, پر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. غیبت میں اتنا مزہ آتا ہے, بولے گا یار ابھی بول دوں گا غیبت ہو جائے گی, پھر بول دیتا ہے, روک نہیں پاتا اپنے آپ کو. اتنا لذیذ, اپنے مردہ بھائی کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے. ہر گناہ میں وقتی طور پہ صحیح لذت ہوتی ہے. حسد واحد ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں, کوئی مزہ نہیں ہے, بلکہ الٹا سزا ہے. حسد الٹا سزا ہے کہ نعمت کسی اور کو ملی ہے اور دیکھ کے میں جل رہا ہوں. اس لیے ہم لوگ حسد کو کیا بولتے ہیں؟ جلنا, جلن ہو رہی ہے, جیلیسی فیل کر رہا ہے. حسد اپنے آپ میں گناہ بھی ہے اور سزا بھی. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, میں نے حسد سے زیادہ انصاف پسند عادت کوئی نہیں دیکھی. حسد اتنی انصاف پسند عادت ہے کہ محسود سے پہلے حاسد کو سزا دیتی ہے. وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی یہ تو اللہ نے مقدر رکھا ہے, تو پہنچ جائے گی, لیکن پہلے حاسد کو تکلیف دیتی ہے, پہلے اسی کو جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے, اس کا سکون غارت کر رہی ہے. نعمت کسی اور کو ملی ہے اور یہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور آج کے دور میں بیشتر لوگوں کے ڈپریشن کا وجہ یہی ہے. اکثر لوگ آج کے دور میں اپنے دکھوں سے نہیں دوسروں کے سکھوں سے پریشان. اکثر لوگ دوسروں کی نعمتوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے حسد. ہاں یہ اتنی بڑی مصیبت ہے, اسی لیے تو جنت میں حسد نہیں ہوگا. جنت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بندے کو عطا فرمائے گا اس میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ جنت میں دلوں کو اللہ تعالیٰ حسد سے پاک کر دے گا. کیونکہ اگر اس حسد کو لے کر کے ہم جنت چلے گئے تو جنت میں بھی سکون نہیں ملنے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, کہ لوگوں کے دلوں میں جو بھی کینہ, کپٹ, حسد, جلن ہوگا ہم اس کو جنتیوں کے دلوں سے اس کو نکال دیں گے. حدیث میں آتا اللہ کے نبی فرماتے جنتیوں کو جنت جانے سے پہلے دروازے پہ روک دیا جائے گا, پھر ان کے دلوں کو پاک کیا جائے گا. حَتَّى لَا تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسُدْ, یہاں تک کہ ان کے دلوں میں کوئی بھی بغض, حسد, جلن, نفرت نہیں رہ جائے گی. تب جنت میں جائے. اگر اسی حسد کے ساتھ جنت میں چلے گئے جنت میں بھی سکون نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک ٹھاک جنت دی ہے پر آپ پریشان ہیں کہ ارے وہ تو جنت فردوس والوں کو دیکھ کے پریشان. ہاں اپنی دو کو دیکھ کر کے سکون میں محسوس نہیں ہو رہے کیونکہ کسی کو 72 ملی تھی. ہاں دوسروں کی 72 دیکھ کر کے اپنی 2 بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے. اگر اسی حسد کے ساتھ دنیا میں جنت میں چلے گئے نا تو یہ حسد کا پرابلم ہے کہ حسد انسان کو اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتا. حاسد آدمی یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے مجھے کیا ملا ہے, وہ دیکھ رہا ہے دوسروں کو کیا مل گیا تو مجھے نہیں ملا. ہاں یا جو مجھے ملا وہ دوسرے کو کیوں مل گیا. اس کو بہت خوشی ہے کہ میرے پاس مرسڈیز کار ہے, لیکن ویسے ہی کار ایک اور آدمی لے کر کے آ گیا, ابھی اس کو تکلیف ہو گئی. ہاں اچھا بکرا لے کر کے آیا تھا, فیملی گروپ میں فوٹو ڈالا, پھر لیکن اس سے اچھا بکرے کی فوٹو کسی بھائی نے ڈال دیا گروپ. یار لوگ اس میں بھی حسد کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں میرے بکرے سے اچھا بکرا بھی نہیں کسی کا ہونا چاہیے. ہاں تو حسد میں یہ خاص بات ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے آپ میں گناہ بھی ہے اور سزا بھی ہے. یہ حسد کی خاصیت. اچھا حسد کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ حسد ہمیشہ اپنے قریبی لوگوں سے ہوتا ہے نا. جن لوگوں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم ہے انسان انہی سے حسد کرتا. ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے, ہمارے دلوں میں حسد کس سے ہوتا ہے؟ اپنے بھائی سے, اپنے کزن سے, اپنے چاچا سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے دوست سے. جو ہمارا قریبی حلقہ ہے ہم انہی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا. اڈانی امبانی سے کسی کو حسد ہے مسجد میں؟ نہیں ہے. ہاں کہ ایلون ماسک سے کسی کو حسد ہے کہ اسپیس ایکس کا شیئر بہت اوپر جا رہا ہے تو ایلون ماسک کا خبر سن کر کے حسد کر رہے ہیں. انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے قریبی لوگوں سے کمپیئر کرتا ہے, اور جہاں کمپیریزن ہوگا وہاں حسد ہوگا. جن لوگوں سے زیادہ اسے اپنے جو قریبی لوگ ہیں, میرے رشتہ دار, میرے دوست, احباب, خاندان کے لوگ, میرے کزن, یہ خاندان کے لوگوں سے حسن سلوک کرنے کا زیادہ حکم ہے. آدمی انہی لوگوں سے حسد کرتا ہے. یہ حسد کی. اور پھر تیسری
حسد کا تیسری خصوصیت یہ ہے نا کہ حاسد آدمی حسد کر کے اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان کرنے سے پہلے اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ حسد کیا کراتا ہے ہم سے؟ حسد ہم سے ہماری نیکیوں کو تباہ کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آدمی کی نیکیوں کو حسد تباہ کر دیتا۔ تباہ کیسے کرتا ہے کہ انسان جس سے حسد کرتا ہے اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ حاسد کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اپنی نیکیاں اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی شہرت ہے لوگوں میں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے کسی نے اس کی تعریف کر دی، اب آپ کا دل چل اٹھا کہ میرے سامنے اس کی تعریف کیسے ہو گئی۔ اب آپ نے شروع کر دیا اس کی برائی کرنا۔ ادھر آپ اس کی برائی کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ جو نیکیاں محنت سے آپ نے نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، تلاوت کر کے، اذکار کر کے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے، والدین کی فرما برداری کر کے، دین کی دعوت کے ذریعے سے جو جو نیکیاں آپ نے کمائی تھی، ادھر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ساری نیکیاں اس آدمی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں کتنی ساری خواتین جن پر ماشاءاللہ نماز، روزہ، حتیٰ کی تہجد تک کا اہتمام کیا، خوب نیکیاں کر رہی ہیں، پر معمول کیا ہے؟ رات ہوتے ہی فون لگایا اماں کو اور ساس کی برائی کرنا شروع۔ ادھر فون پہ ساس کی برائی کرنی، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ساری بہو کی نیکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ سب ساس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ اور وہاں سے اماں اپنی بہو کی برائی کر رہی ہے اور اماں کی بھی ساری نیکیاں ان کے بہو کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ غیبت کرنے والا، اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے مجھے اگر کسی کی غیبت کرنی ہے تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا، کیونکہ میری نیکیوں پر سب سے زیادہ حق میرے ماں باپ کا ہے۔ تو اگر نیکیاں کسی کو دینی ہے تو اپنے ماں باپ کو دو۔ ہاں، ایک بہت بڑے امام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ ایک ٹوکری کھجور لے کے آؤ۔ کھجور لایا، غلام نے کہا کہ ان کو دے دو اور جاؤ ان کو دے کر کے آ جاؤ، وہ جو میری غیبت کرتے ہیں تو ان کو دے دینا میری طرف سے کھجور۔ تو وہ جو آدمی آیا تھا فتنہ پرور بتانے کے لیے فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، اس نے کہا میں آپ سے بتا رہا ہوں آپ کی غیبت کر رہا ہے اور آپ اس کو کھجور بھجوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، میں اس کو کھجور بھی نہ دوں ایک ٹوکری؟ ہاں، وہ غیبت کر کے اپنی محنت سے کمائی کی نیکی میرے حوالے کر رہے ہیں تو میں اس کو ایک ٹوکری کھجور بھی نہ دوں؟ تو غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ غیبت سے بچنے کے، میں غیبت سے بچنے، دو چیزیں غیبت سے بچنا، ایک تو حسد، دو چیزیں ہیں حسد سے بچنے کے حوالے سے۔ پہلے سب سے پہلے تو ہم کو کوشش کرنی اپنے دل کو حسد سے بچانا ہے نا، پھر دوسری کوشش یہ کرنی کہ دوسرے جو حسد کرنے والے ان کے حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنے دل کو حسد سے بچانے کے لیے تین کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو حسد کے ساتھ کبھی بھی دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر حسد ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان اس کا مطلب حسد نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کس بات کا؟ ایمان اس بات کا کہ اللہ رزاق ہے اور اللہ حکیم ہے۔ اگر ان دو چیزوں پر ایمان ہے تو کبھی بھی آپ کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے بھائی؟ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، تو میں اس کی نعمت دیکھ کر کے جل رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو دینے والا کون ہے اور مجھے محروم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو کچھ دے دیا اور مجھے نہیں دیا، میں کون ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا؟ اگر ہم دل سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رازق اللہ ہی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے رزق چھین لیتا ہے، جب یہ ایمان آ جاتا ہے نا تو بندہ کبھی بھی حسد نہیں کرتا، کیونکہ حاسد ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں دینا چاہیے تھا، اس کو غلط کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اور غلط کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کی مجھے نہیں دیا۔ حالانکہ اللہ کسی کو، اللہ الحکیم ہے۔ حکیم کا مطلب اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو صحیح کیا اس کو دیا، اور اگر مجھے نہیں دیا تو اللہ نے صحیح کیا کہ مجھے نہیں دیا۔ اللہ نے کسی کو دیا تو اس کے دینے میں حکمت ہے، مجھے محروم رکھا تو میرے محروم رہنے میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو جس کو اللہ کی حکمت پر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی حسد نہیں کرے گا۔ پہلی چیز حسد۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غنا، کہ دنیا بہت حقیر ہے،
جو بندہ دنیا کو حقیر سمجھے گا وہ کبھی بھی دنیا کے معاملے میں حسد نہیں کرے. ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو دنیا بہت عظیم لگتی ہے. کسی کو مال مل گیا بہت عظیم, کسی کو دولت مل گئی, کسی کو شہرت مل گئی, کسی کو اولاد مل گئی, کسی کو اچھی بیوی مل گئی. ہم کیوں حسد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو لگتا ہے دنیا بہت عظیم ہے, حالانکہ دنیا بہت حقیر ہے. اللہ تعالیٰ کے دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حسد وہ کرتا ہے جس کی نظر میں دنیا کی بہت ویلیو ہے. جو دنیا کو کمتر سمجھتا ہے وہ کسی سے حسد نہیں کرتا. سلف کے حسد اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ہاں, جیسے حسن بصری رحمہ اللہ ان کے دوست کہتے ہیں نا, کننا دخلنا اذا علی الحسن وخرجنا لا نعد الدنيا شيئا, کہ ہم جب حسن بصری کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے تو باہر نکلتے تو ہمارے دلوں کی کیفیت ہوتی کہ دنیا کو کچھ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. دنیا حسد دنیا کی نعمتوں پہ وہی کرتا ہے جو دنیا کی نعمتوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ دل سے شکر گزار ہوگا تو دل میں حسد نہیں ہوگا. حاسد اور شاکر دو الگ الگ ایکسٹریم اس میں. ایک حسد کرنے والا کبھی بھی شاکر نہیں ہو سکتا اور شکر کرنے والا کبھی بھی حاسد نہیں ہو سکتا. کیونکہ حاسد کیا کرتا ہے, وہ اس پہ غور کرتا ہے کہ دوسروں کو کیا ملا ہے جو مجھے نہیں ملا. حاسد دوسروں کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے, اور شاکر کا کام کیا ہوتا ہے, وہ اپنی نعمتوں پہ غور کرتا ہے. شاکر اسی میں خوش رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا ہے. تو اپنی نعمتوں پہ غور کریں گے تو کبھی بھی دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا. یہ مت دیکھو کہ دنیا والوں کو کیا ملا ہے جو تم کو نہیں ملا, یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی ایسا بہت کچھ دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے حسد کرنے کے بجائے اپنی نعمتوں کو دیکھ کر کے شکر کرنے کا مزاج بناؤ. تو یہ ایمان, اور دوسرا ذوق, اور تیسرا شکر, یہ تین چیزیں ہیں جن سے بندہ اپنے دل کو حسد سے بچا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری کہ دوسروں کے حسد سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو دعائیں کرنی. آج کا دور بہت حسد کا دور ہے, تو حسد کے دور میں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے حسد سے بچانے کی اپنے آپ کو. قل اعوذ برب الفلق تو سب کو یاد ہے نا, حسد کی سب سے پیاری دعا ہے من شر حاسد اذا حسد. اس میں بندہ اس حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہے. اور بھی بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی, بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من کل نفس من کل عین ونفس ونفس حاسد اللہ یشفیک. اور بھی کئی دعائیں صبح شام کے اذکار ہیں, آیت الکرسی ہے, موعظتین ہیں, ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے. اور ایک دوسری چیز, آخری بات, دوسروں کے حسد سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو شو آف نہ کریں, حاسد پیدا مت ہونے دیں. بہت لوگ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے حاسد پیدا کر لیتے ہیں. آج کے دور میں یہ وبا بہت عام ہے. چھوٹی چھوٹی نعمت انسان دکھاوا کرتا ہے, اس کا گھر لے لیا دکھاوا کر رہا ہے, دکان لے لیا دکھاوا کر رہا ہے, گاڑی خرید لی دکھاوا کر رہا ہے. دکھاوا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حاسد پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان, کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پرائیویسی کا سہارا دو. نعمتیں پرائیویٹ رکھنا چاہیے, نعمتیں بیان کرنا چاہیے. کن سے بیان کرنا چاہیے؟ جن کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ بندہ میری نعمت کا سن کر کے خوش ہوگا. اور ایسے بھی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کرو, لیکن کن سے کرو؟ جن کے بارے میں تم کو پتا ہو کہ میں اگر اپنی نعمت بتاؤں گا تو اس کو خوشی ہوگی. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. آپ کے ابا ہیں, باپ ایک ایسا, باپ دنیا کا ایک ایسا رشتہ ہے, ماں باپ, آپ اپنی نعمت بیان کریں گے ان کو خوشی ہوگی, تو ان سے بیان کرو, ہے نا. بہت مرتبہ بھائی ہے, اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بھائی ترقی کر رہا ہے. ہاں, ایسے لوگوں سے اپنی نعمت بیان کرنا چاہیے جو آپ کی نعمت سن کر کے خوش ہو جائیں. ہر کسی سے اپنی نعمت کا بیان, یہ جو ہمارے یہاں نوجوانوں کا مزاج ہے جلیبی کھاتے ہیں تو 3 اینگل سے فوٹو لے کر کے ڈال دیتے ہیں انسٹاگرام پہ, ہاں, یہ صحیح چیز نہیں ہے. اپنی نعمتوں کو پرائیویٹ رکھنا چاہیے, ورنہ حاسدین پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. تو یہ حسد کے حوالے سے, حسد کس کو کہتے ہیں, اسی طرح سے حسد کے نقصانات کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے, مختصر سی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو حسد سے محفوظ رکھے, اور پاک دل, ایمان والوں کا جیسے پاک دل ہوتا ہے ویسا پاک دل اپنا بنانے کی دنیا کو توفیق نصیب فرمائے. وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ.